تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج 2-3 خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ کوہستان سکینڈل میں کیا اپڈیٹ ہے اور اس میں کیا مزید کارروائی ہوئی ہے، اس پیش رفت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب بڑے برہم ہیں، وہ کیوں برہم ہیں اور انہوں نے کس کو ایک سخت خط لکھا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور بتانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے نا، اس کو پریس کریں۔ جب تک آپ اس کو پریس نہیں کریں گے نا، اس بٹن کو، یہ جو گھنٹی ہے، تو اس کے نیچے آل کے آپشن کو جب آپ کلک کر لیں گے تو آپ کو جتنی بھی ہمارے نئے ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو فوری مل جایا کریں گی۔ اکثر دوست گلا کرتے ہیں کہ ان کو ولاگ نہیں ملتا، تو ولاگ اسی لیے نہیں ملتا کہ آپ نے یہ جو گھنٹی ہے اس کو دبایا نہیں ہوا، یا آل، اس کے نیچے ایک آل کا آپشن آتا ہے، اس کو آپ دبا دیں تو آپ کو ساری جو نئی ویڈیوز آئیں گی وہ آپ کو ملیں گی۔ جناب چلتے ہیں، پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ ہوا ہے کہ کوہستان سکینڈل کے اندر میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کوئی 20 ارب روپے کی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ریکوریز ہوئی ہیں تو وہ چل رہی تھی۔ اب ہوا کیا ہے اس کے اندر؟ ہوا یہ ہے جناب کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوگوں نے یہ جو پیسے کمائے، جو پیسے انہوں نے کرپشن کی، جو انہوں نے بدعنوانی کی، اس کے نیچے انہوں نے جناب بڑی بڑی جائیدادیں خریدی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں تو جائیدادیں خریدی گئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جناب علی اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر کوئی 31 ایسی جائیدادیں ہیں جو خریدی گئیں، جو بڑی قیمتی جائیدادیں ہیں۔ یعنی جہاں قومی خزانے کو لوٹا گیا، اس خزانے سے اسلام آباد کے اندر جناب یہاں پہ بلڈنگیں خریدی گئی ہیں، پلازے جسے کہہ لیں آپ۔ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ جناب فلیٹس بھی ہیں، اور ساتھ جناب علی گھر بھی ہیں، بڑے قیمتی گھر ہیں، اور بیریا انکلیو میں بھی گھر ہیں، فیصل ٹاؤن میں بھی گھر ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب علی G11 یعنی بڑے قیمتی علاقے ہیں، اس کے اندر جناب انہوں نے گھر خریدے ہیں۔ اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ کیپٹل سکوئر میں بھی جناب علی انہوں نے خریداری کی ہے، وہاں پہ بھی پلاٹس ہیں، اور ساتھ میں دا گیٹ فیصل ٹاؤن یہ بھی علاقہ ہے۔ اسی طرح کوئی اب 31 جو میں پڑھ رہا تھا تو 31 پراپرٹیز ہیں جو خریدی گئی ہیں آپ لوگوں کے پیسے سے، قومی خزانے سے، اور اس میں جناب کمرشل پلازے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا گھر، بنگلے، دکانیں، یہ سب کچھ ہے۔ جی سیکٹر میں تو کافی ساری خریداری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب PWD کالونی ہے، بلاک ہے، اس کے اندر خریداری ہوئی ہے۔ تو یہ پوری لسٹ ہے۔ کوئی محمد ریاض صاحب ہیں، پھر صفیہ ریاض ہیں، پھر اسی طرح اکرام اللہ ہیں، کوئی عبد المنان ہیں، ساتھ میں محمد ایوب ہیں، محمد ریاض میں بتا چکا، یہ حزب الرحمان صاحب ہیں کوئی، اسی طرح عبد الجبار صاحب ہیں کوئی، محمد یہ بلکہ حسین صاحب ہیں ایک، پھر اس کے ساتھ جناب علی محمد ایاز صاحب ہیں، اسی طرح محمد ایک ایاز صاحب کے نام سے بھی پراپرٹی ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ
کم از کم جانے پہچانے ہوں گے، اگر ہم اس سینس میں بات کر لیں کہ یہ محمد ریاض اور یہ سارا کچھ، تو یہ لوگ کوئی جانے پہچانے نام مجھے لگتے ہیں۔ میں پرسنلی نہیں جانتا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ مہربانی کریں مجھے کمنٹس میں لکھیں کہ جناب یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ لوگ کون ہیں، کیا ان کا تعلق کوہستان سے ہے، کیا ان کا تعلق ہزارہ سے ہے، کیا یہ اسلام آباد کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حزب الرحمان صاحب ہیں، جناب کے پاس زبردست گاڑیاں ہیں جناب، لینڈ کروزر ہے، ٹویٹا فارچونر ہے، ہونڈا سیوک ہے، ٹویٹا ایکوا ہائبرڈ ہے، کیا سینترو ہے، ٹویٹا کرولا الٹس ہے۔ تو یہ جناب حزب الرحمان صاحب کے نام پر ہیں۔ عاطف اقبال صاحب ہیں، ان کے پاس ہونڈا سیوک ہے، تو یہ کچھ 7 گاڑیاں ہیں۔ تو یہ جو 31 پراپرٹی ہیں اسلام آباد کے اندر اور 7 گاڑیاں، ان کے حوالے سے عدالت نے بالکل ان کو فریز کرنے کے جو احکامات تھے نیب کے، اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب یہ مستقل طور پر یہ فریز ہو گئی ہیں، تو ان پراپرٹیز کو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ کوئی خرید سکتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس میں یہ لوگ انوالو ہیں۔ تو یہ ہے جناب معاملہ۔ اب آتے ہیں جناب دوسرے معاملے کی طرف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ بڑی شد و مت سے اس کیس کو اٹھایا تھا اس نے۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جناب عالی نیب بھی کارروائی کر رہا ہے، تو نیب نے بھی کافی سارا کام کر لیا، میں نے آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر اسپیکر صاحب نے کہا اکاؤنٹنٹ جنرل صاحب کو، جو خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، کہ بھئی آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے لیکن آپ نے جانا نہیں ہے۔ لیکن موصوف جو ہیں 14 تاریخ کو ان کو کہا گیا، 15 کو اچار چھوڑ کے چلے گئے اور لگ گئے جناب ڈی جی انویسٹیگیشن، ویجیلنس اور کمپلینٹس، اور یہ جناب یہ جا کے وہاں پہ پوسٹ ہو گئے۔ اب اسپیکر صاحب نے ایک بڑا سخت خط لکھا ہے، انہوں نے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب عالی کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اس کا تبادلہ نہیں ہوگا تو پھر کیوں ہوا۔ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، کنٹرولر جنرل سے وضاحت طلب کی ہے اور ان کو طلب بھی کر لیا ہے۔ اسپیکر کا کہنا ہے کہ تبادلے کا وقت اور اثرات تشویشناک ہیں، مالی بے ضابطگیاں متعلقہ افسران کی ملی بھگت یا غفلت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ 40 ارب روپے کے کوہستان سکینڈل کی تحقیقات اور مالی بدعنوانیوں کو بے نقاب کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ جناب چیئرمین صاحب نے کا کہنا تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنا خط بھجوایا ہے۔ خط جو ہے وہ 25 تاریخ کو بھجوایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ آ کے سوالات کا جواب دیں۔ بہت سارے لوگوں کو مجھے یہ اطلاع آئی ہے کہ جی آفس میں بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میرے پاس ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے لیے الگ سے ایک پروگرام کیا جائے۔ اب ایسے ٹائم پہ جب ایک بندہ جو ہے وہ انوالو ہے یا اس کے نیچے کے لوگ انوالو ہیں، اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس میں۔ تو ایسے معاملات کو تو میرا خیال میں کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بہرحال اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم انتظار میں ہیں کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اگلا اجلاس ہو اور اس کے اندر اس پر کارروائی کی جائے۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔